السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ بات کریں گے عہد رفاقت کے 75 سال پاکستان کی اور چین کی سفارتی تعلقات اور ان سفارتی تعلقات پر محیط مختلف ادوار میں مختلف سرکمسٹانسز میں بھی پاکستان اور چین کے جو تعلقات تھے وہ انٹیکٹ رہے، ایک کنسسٹنسی نظر آئی چین اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں۔ اور آج ہم بات کریں گے اس پوری دوستی میں انتہائی اہم اسٹریٹجک تصویراتی اہمیت کا حامل KKH یعنی کراکرم ہائی ویز، جسے مختلف نام دیے گئے، اسے شار ریشم کا نام بھی آج تک دیا جا رہا ہے۔ سلک روٹ جو تھا یہ بھی بڑا ایک اہم روٹ تھا، اس کا بھی ایک پس منظر موجود ہے۔ لیکن ناظرین، یہ جو دنیا کا 8واں عجوبہ ہے، 1300 کلومیٹر پر محیط جو سڑک، جس نے نہ صرف پاکستان کے اور چین کے درمیان ایک معیشت کو استحکام بخشا، بلکہ جو ہماری کلچرل اور سوشل ویلیوز ہیں اسے مزید انٹیکٹ کیا، اور یہی روڈ کاریڈور جو تھا یا یہی روڈ انفراسٹرکچر جو تھا وہ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کو اس نے مضبوط اور مزید گہرا کیا۔ مختلف اعداد و شمار اور مختلف ادوار میں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بلندی کے لحاظ سے یہ دنیا کا دوسرا، اور خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں، اور انجینئرنگ کا جو شاہکار ہے وہ ہے نمبر 1 یعنی دنیا میں، اور خطرناک اور سنسنی خیز سڑکیں اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اسے ٹاپ 5 یعنی 5واں درجہ حاصل ہے۔ تھرلنگ روڈ ہے اور انتہائی خوبصورت روڈ ہے۔ اگر آپ نے اس روٹ کا سفر بھی ناظرین اگر کیا ہے تو حسن ابدال سے لے کر یہ خنجراب تک یہ سڑک ہے، حسن ابدال سے ایبٹ آباد، مانسیرا، پھر اس کے بعد تھاکوٹ سے ہوتے ہوئے یہ سڑک کوہستان سے گزرتی ہوئی یہ پہنچتی ہے چلاس کے بعد پھر یہ انتہائی خوبصورت یعنی گلگت کے بعد یہ خنجراب، اور خنجراب کے بعد یہ دنیا کا سب سے بلند ترین جو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بارڈر ایریا ہے، اس کی اہمیت اور امپورٹنس پر آج ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ شراکت داری میں KKH کی انتہائی اہم جو اس کی سگنیفیکنس ہے اس پر بھی بات کریں۔ پہلے بات کریں گے اس کی تعمیر کا اور جو اس کی تکمیل کا سفر ہے۔ ابتدائی اس کا جو خاکہ ہے وہ 1959 یعنی 1959 میں اس کو بنا دیا گیا تھا، تعمیر کیا گیا تھا، یعنی اس کے ایک خاکے پر جو ہے وہ ڈسکشن کا آغاز ہو چکا تھا۔ 1966 میں پاک چین مشترکہ عزم کے تحت اس پر باقاعدہ بڑے پیمانے پر کام شروع ہوا۔ یہ عظیم الشان جو شاہراہ ہے 1978 میں مکمل ہوئی، اور 1979 میں اس کو باقاعدہ طور پر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ انسانی عزم کی اگر ایک فتح کی بات کریں تو اس تعمیر نے دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ ایک عرصے تک دنیا کی بڑی جو بین الاقوامی کمپنیاں ہیں اس کٹھن اور سنگلاخ پہاڑیوں میں اور اس دشوار گزار پہاڑی سلسلے میں کام کرنے سے گریزاں رہیں، عاجز رہی، لیکن پاکستان اور چین کے انجینئرز نے اور ورکرز نے اسے ممکن کر دکھایا۔ قربانیوں کی اگر لازوال داستان کی اگر ہم بات کریں تو 810 پاکستانی اور 82 چینی انجینئرز اور مزدوروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ انتہائی اہم اس کی جو سگنیفیکنس کی میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ اس میں دونوں طرف سے لوگوں کا لہو شامل ہے، اور پہاڑوں کا سینہ چاک کرنے کی جہاں تک بات کریں، اب ڈرلنگ، اور آپ کو پتہ ہے جس طرح ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے، اس سنگلاخ پہاڑوں کو کاٹنا اور ان کے اندر اس سڑک کی تعمیر کے لیے 8000 ٹن ڈائنامائٹ بارود کا استعمال کیا گیا، اور یہ دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ 30 ملین کیوسک میٹر چٹانوں کو کاٹا گیا، یعنی یہ اگر آپ اس کا سفر کریں ہندو کش اور ہمالین جو یہ پورا ایریا ہے کراکرم کا، تو اس میں آپ کو یہ سنگلاخ پہاڑیاں نظر آئیں گی، اور ان سنگلاخ پہاڑیوں میں یہ کام کرنا کتنا مشکل تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1300 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے، 887 کلومیٹر پاکستان اور 413 کلومیٹر چین کا جو علاقہ ہے کاشغر، وہاں تک جو ہے یہ سڑک کا جال بچھا ہوا ہے۔ راستے اور اس میں جو اہم علاقے ہیں جن کا میں نے آپ کو تمام ایریاز کا جو ہے وہ آپ کو میں نے ذکر بھی کیا۔ دنیا کا 8واں عجوبہ جو کہ عظیم ترین پہاڑی سلسلوں ہمالیہ، ہندو کش اور کراکرم کا ایک ملاپ ہے۔ قدرتی حسن کی اگر ہم بات کریں تو ایک طرف دریائے سندھ ہے، دریائے گلگت ہے، ہنزا، عطا آباد جھیل، نانگا پربت، راکا پوشی، یہ وہ پیکس ہیں جن کو پوری دنیا جانتی ہے، اور ایک تفریحی مقامات چٹانوں پر محیط اور منفرد ترین ثقافتی اور سیاحتی رستہ ہے یہ، جس کو پوری دنیا بخوبی جانتی ہے۔ سی پیک آج
جو بیلٹ اینڈ روڈ کی بات کی جاتی ہے یا فلیگ شپ منصوبے کی بات کی جاتی ہے، یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا اگر یہ قراقرم ہائی ویز نہ بنی ہوتی. یہ اس کا جو انتہائی اہم جو لینڈ روٹ ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں ناظرین، کسی بھی ملک یا کسی دو ممالک کے درمیان تعلقات میں جو خاص طور پر لینڈ روٹ ہے اس کی ایک سگنیفیکنس ہے. اس کو آپ ایک بیک بون کہہ سکتے ہیں دو ممالک کے درمیان تعلقات کو. اب سفارتی اور معاشی مضبوطی کے لیے اس سڑک کی جو امپورٹنس ہے وہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں، پوری دنیا اس کو بخوبی جانتی ہے. لیکن قراقرم ہائی ویز واقعی دنیا کا ایک 8واں عجوبہ ہے اور دوستی کی ایک عظیم اور لازوال اس کو مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اس موضوع پر آج ہم نے بات کی ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ریلیونٹ گیسٹ ہیں جو اپنے اپنے شعبوں کے ماہر ہیں. حارث بلال ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریسرچ فیلو ہیں چائنا پاکستان اسٹڈی سینٹر یعنی اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسان داؤد بٹ صاحب ہیں، فارمر پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں سی پیک کے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. فاطمہ جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں چائنا اکنامک نیٹ ورک، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا ڈاکٹر حسان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. KKH کے حوالے سے اس کو ایک پہلا سنگ میل قرار دیا جاتا ہے اور تمام منصوبوں میں یہ ایک عظیم الشان منصوبہ ہے. سر، اس کی سگنیفیکنس بین الاقوامی سطح پر کیا ہے، اور آپ یہ بتائیے گا کہ اس کو پہلا سنگ میل بالخصوص کیوں کہا جاتا ہے؟ جی بہت شکریہ. آئی تھنک یہ ایک اوور آل پاکستان چائنا جو ریلیشن شپ ہے، جس کو ہم کہتے بھی ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی، سمندروں سے گہری، شہد سے میٹھی. آئی تھنک اس کی اگر جو مین پلر ہے جس پہ وہ کھڑا ہے اور یہ دوستی کھڑی ہے، وہ بہرحال یہ KKH ہے. اور اس کے پیچھے جو لازوال داستان ہے دوستی کی، قربانی کی، ہم بات کریں، اور آپ نے ٹائم لائن بھی دی، ٹائم فریم بھی دی. آپ امیجن کریں کہ اس سٹیج میں 4690 میٹر کی بلندی پہ اتنی ہائٹ پر ایک انجینئرنگ ڈیزائنز کے ساتھ ایک انفراسٹرکچر پہاڑوں کو کاٹتا ہوا اس زمانے بننا، اور پھر اتنی قربانی دینا پاکستان سائڈ سے بھی، چائنیز سائڈ سے بھی. اور اگر کسی کو اس جذبے کا احساس نہیں ہے تو جو گریو یارڈ ہے، جو چائنیز انجینئر کا گریو یارڈ ہے، اس پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے اس ماحول بالکل. کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان چائنا دوستی کی بنیاد کیا ہے اور وہ کیوں اتنی مضبوط ہے، اس کو آئرن بردرہڈ کہتے ہیں، پات یہ کہتے ہیں چائنیز میں، اس کی وجہ یہ ایک پروجیکٹ. اور یہ پروجیکٹ بنیادی طور پہ تو بنایا گیا تھا دونوں ملکوں کی تجارتی جو روٹس ہیں اس کو سٹرینتھن کرنے کے لیے، کوپریشن کو سٹرینتھن کرنے کے لیے. لیکن آج جو یہ رستہ ہے جو کہ پہلے ایک سلو سپیڈ ٹریڈ روٹ تھا، اب اس کو جو سی پیک فیز 2 کے اندر جو بنایا جا رہا ہے، پہلے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ حویلیاں تھا کوٹ، اور تھا کوٹ سے رائے کوٹ تھا، جی. لیکن اب آگے جو اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے، ماڈرنائز کیا جا رہا ہے فیز 2 کے اندر، اگین تھینکس ٹو سی پیک اینڈ تھینکس ٹو چائنا. جس میں اس سر کے اندر داسو اس سے کی جو KKH ہے اس کی اثر نو تعمیر جو ہے فیز 2 میں یہ بھی بڑی اہم ہے. جی، اور اس کے اندر اسپیڈ بھی کو، اسپیڈ آف کنسٹرکشن کو اور اسپیڈ آف موومنٹ کو، دونوں کا خیال رکھا جا رہا ہے. یعنی کہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے اندر اسپیڈ جو ہائی ڈیوٹی وہیکلز ہوتے ہیں یا نارمل ٹورزم کے لیے لوگ جاتے ہیں، اور یہ ایک نیا ٹورزم کوریڈور بھی کھول رہا ہے. جی. تو اس لحاظ سے آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، ابھی میں ضرور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ شروع میں بہت سارے چیلنجز کے ساتھ اس کو فیس کرنا پڑا. چیلنجز کے ساتھ، اور چیلنجز صرف یہ نہیں تھا کہ لوگوں کی جانیں جا رہی تھیں اور انفراسٹرکچر ڈیلے ہو رہا تھا. بہت سارے لوگوں کو شکوک تھے اس چیز کے، اور ابھی ہی اس کو ہم 8 ونڈر آف دا ورلڈ نہیں کہتے. اور آپ نے جس طرح کہا کہ اوور آل روڈ اور انفراسٹرکچر کے لحاظ سے پاکستان اور چائنا کے درمیان ہی نہیں بلکہ گلوبلی یہ ایک سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے یہ ایز اے پروجیکٹ. بالکل. تو ہمیں بہرحال اس پہ فخر ہے ان لوگوں نے جنہوں نے اس پہ قربانی دی، اور اسپیشلی وہ ہمارے چینی بہن اور بھائی. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر پچھلے دنوں ایک سٹوری بھی آئی تھی جس میں ایک ڈاکٹر جو ہے وہ آیا اور اس نے آ کے وزٹ کیا اس کا، اور اس نے بتایا بہت ساری سوشل میڈیا پہ اس پہ ڈسکشن بھی تھی. کچھ انجینئر سے جو اب ایج زیادہ ہو گئی ہے، ان سے میں جب چائنا میں تھا تو اس وقت بھی ملاقات ہوئی.
وہ لوگ جو ورکرز تھے جنہوں نے اس پہ کام کیا تھا ان سے ملاقات ہوئی. درست ہر وقت بر وقت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درست ہر وقت بر وقت. وہ لوگ جنہوں نے اپنی زمینیں دی جی گلگت بلتستان کے اب اس دوستی کے جذبے کے تحت اس حب الوطنی کے جذبے کے تحت آئی تھنک یہ بہترین ہے. اور اب اس کا فیز 2 انشاءاللہ ایک فیز تو بن چکا ہے. ہم میں سے بہت ساروں نے حویلیاں سے تھاکوٹ سفر بھی کیا ہوگا. بہت سارے لوگ اب نتھیا گلی بھی وہیں سے جاتے ہیں. بہترین روڈ ہے سر. اور بالکل میں احسان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ میں چاہوں تو اوورآل جو ہے اس کا ایک آسپیکٹ جو ہے اس پہ بات کی ہے. ایک انسانی عزم کی بات کی جاتی ہے, ایک کمٹمنٹ کی بات کی جاتی ہے. تو چینی اور پاکستانی انجینئرز کا
جو یہ شاہکار ہے اس کو بین الاقوامی سطح پہ کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے، اور چین کا جو اس میں کنٹریبیوشن ہے، بالخصوص جو اس میں تکنیکی جو معاونت ہے، اس کی کتنی امپورٹنس آپ کو نظر آتی ہے؟ اور آنے والے دنوں میں جب ایک طرف شارع ریشم یعنی کراکرم ہائی ویز جو ہے اس کو اثر نو تعمیر کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد تھاکوٹ ٹو رائی کوٹ، اور رائی کوٹ سے دین جو ہے وہ آگے جو ہے وہ کام مزید آگے بڑھے گا۔ جی فاطمہ۔ جی جی، دیکھیں ہم نے یہ تو مینشن کیا ہے نا کہ جس ایرا میں یہ بنا اس میں جو لوگ تھے، جو چائنیز ورکرز تھے، جو پاکستانی ورکرز تھے، ان کے اس کی بڑی قدر ہے، اور یہ بڑی قدر کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں، اور یہ ایک فاؤنڈیشن تھی پاکستان چائنا ریلیشنز کی۔ لیکن اب جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ اس لحاظ سے اتنی اس سے اویئر نہیں ہے جتنی کہ ہماری جو پہلی جنریشن تھی وہ اس کو ہائی لیول پہ اس کو دیکھتی تھی۔ اور انٹرنیشنل دنیا میں اب دیکھیں کسی اور کنٹریز کے درمیان ایسی دوستی ہمیں دیکھنے میں نہیں آتی جس کے انڈر اتنا بڑا پروجیکٹ، اتنا بڑا دونوں ممالک کو ملانے کا اتنا مشکل پروجیکٹ عمل میں آیا۔ تو میرے خیال میں کہ جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بہت بڑا دوستی کا نشان ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو اس میں آج کل جو ہمیں مشکلات دیکھنے میں آ رہی ہیں، جو کہ آئے دن کے یہاں پہ لینڈ سلائڈنگز ہو رہی ہیں کراکرم ہائی وے میں، چلاس کے علاقے میں جو لوگوں کو مشکلات ہیں، لوکل لوگوں کو وہاں پہ جو فلیش فلڈز کی جو آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے، ہمیں میرے خیال سے ہمیں اس میں تھوڑا سا بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے اس جو فیز 1 کراکرم، فیز 2 کی تو بات ہم کر رہے ہیں، لیکن جو فیز 1 کراکرم ہائی وے میں جو مشکلات درپیش ہیں اسپیشلی لوکل لوگوں کو۔ اچھا فاطمہ صاحبہ، ایک یہ جو آپ نے بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، نو ڈاؤٹ اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، لیکن یہ پوری دنیا میں یہ ایک فینومینا آپ نہ کہیں بلکہ اس کو ایک آپ ڈیزاسٹر کہیں کہ یہ جو لینڈ سلائڈنگ ہے یہ بہت سارے ممالک میں پوری دنیا میں، اور آپ کو پتہ ہے نیچرل ڈیزاسٹر یا قدرتی آفات جو ہے وہ کسی کے قابو میں کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس پر مزید بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا اس سنگلاخ پہاڑی سلسلے میں یہ کام کرنا، یہ کمٹمنٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، جو پاک چین دوستی میں کمٹمنٹ جو ہے وہ اس کو ہمیشہ ٹاپ پریورٹی دی جاتی ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیں ٹاپ پرائرٹی تو اس وجہ سے دی جاتی ہے کیونکہ ایک اہم راستہ ہے جو کنیکٹ کرتا ہے چائنا کو سینٹرل ایشیا یورپین کنٹری سے۔ تو یہ جو راستہ ہے اس کی امپورٹنس اگر ہم اکنامک امپیکٹ سے دیکھی جائے تو یہ جو پہلے جو تھے دنوں میں جو یہ راستہ طے ہوتا تھا، یہ اب کچھ گھنٹوں میں راستہ طے ہوتا ہے۔ پہلے جو کراچی سے خنجرا پاس تک جو ہمارے جو کارگو شپمنٹس آتی تھی وہ تقریباً ان کو کافی لمبا ڈسٹینس تقریباً 16,000 کلومیٹر کے اراؤنڈ اس کو لگ جاتا تھا، لیکن جب سے کراکرم ہائی وے وجود میں آیا ہے اس کے بعد 5,000 سے بھی کم کلومیٹر کا راستہ یہ ہوتا ہے، اور یہ نہ صرف کارگو شپمنٹس کو فائدہ دیتا ہے بلکہ جو ہمارے ٹریولرز ہیں جو سال میں تقریباً 55,000 سے 60,000 کے قریب جو اینولی لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے بہت راستہ کنوینئنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو اب امپورٹ ایکسپورٹس جو امپروو ہو رہی ہیں، پہلے یہ جو کراکرم ہائی وے خنجراب پاس کا راستہ تھا سال کے تقریباً صرف 8 مہینے کھلا رہتا تھا، لیکن 2024 دسمبر کے بعد سے یہ تقریباً سال کے 12 مہینے اب یہ خنجراب پاس میں سے جو کارگو جو شپمنٹ آ رہی ہے وہ کنٹینیو رہے گی۔ تو یہ ہماری جو پاکستان کی جو ٹریڈ کوریڈور ہے اس کی بہت یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب پورے سال جو وہاں سے جو امپورٹس آ رہی ہیں، جو ہائی مشینری آ رہی ہے، جو الیکٹرک وہیکلز آتے ہیں، وہ اب پورے سال یہاں پر آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو پاکستان سے امپورٹس ہو رہی ہیں، جو پاکستان سے ایکسپورٹس ہو رہی ہیں وہ جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، سی فوڈ ہے، اور یہ سب یہ اب زیادہ ہم لوگ ریسنٹلی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اچھا میں فاطمہ اس پہ مزید بھی بات کیونکہ کروں گا، کیونکہ آپ نے جس ٹریڈ کانوائی کی بات کی ہے اس کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اور کس طریقے سے اس کو مینیج کیا جائے گا، اس کی طرف بھی میں آؤں گا، لیکن میں اس سے قبل جو ہے وہ حارث بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور چین کے درمیان 1963 کا جو بارڈر ایگریمنٹ ہے جس کو ایک مثالی بارڈر ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، 70s کے عشرے تک 75 تک تو لوگوں کو ایون کہ ہنزہ تک کا پتہ نہیں تھا، اور گلگت بلتستان کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی تھی اس کی سگنیفیکنس جو ہے یعنی اس کی امپورٹنس جو ہے اس پر بھی میں چاہوں گا تھوڑی سی روشنی ڈالی گا کہ گلگت بلتستان کو اس
شارع ریشم یعنی کراکرم ہائی ویز کے بعد اس روڈ کنیکٹیویٹی سے جو ہے وہ ہم نے کتنا اپ گریڈ کیا, کتنا مین سٹریم کیا, اور اس کا انفراسٹرکچر کتنا بہتر ہوا؟ بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں بتایا تھا کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو تاریخی جو ہے نا عوامل, خاص طور پہ جب 1951 میں دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات استوار ہوئے, اس نے میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد رکھتی دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد اور دوستی کے رشتے کی. پھر آگے چل کے 1959 میں ہمیں یہ شارع دستور کراکرم ہائی وے کا جو ہے نا یہ اس کی شروعات ہوئی, جو کہ 1978 میں جا کے مکمل ہوئی, اور اس دوران 1963 میں جو کہ پاکستان اور چائنا کا یہ جو بارڈر ایگریمنٹ ہے, میں اس کو ایک مثال سمجھتا ہوں, کیونکہ دو ہمسائے ممالک نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنا ایک بارڈر کا جو چھوٹا بوٹا آپ اس کو ایشو کہہ سکتے ہیں اس کو سولو کیا, اور اس کے بعد باقاعدہ جو ہے نا یہ کراکرم ہائی وے کی تعمیر جو ہے نا زور و شور سے جاری رہی, اور پھر جب یہ مکمل ہوئی اس کے بعد باقاعدہ طور پہ جو خنجراب پاس اوپن ہو گیا دونوں ممالک کے درمیان بارڈر. اس سے علاقہ جات ہے, گلگت ہے, ہنزا ہے, یہ جتنے علاقہ جات ہیں, ان کے لوگوں کے لیے سمجھ لیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی امید ان کے لیے بن گئی. ان کی زندگی, ان کا جو معیار زندگی ہے وہ چینج ہو گیا. ایجوکیشن, سیاحت نہ صرف وہاں کے لوگوں کے لیے بلکہ پاکستان کے باقی علاقوں سے بھی لوگ سیاحت کے لیے وہاں گئے. اس سے پہلے آپ نے درست فرمایا کسی کو خنجراب پاس کا پتہ ہی نہیں تھا, لیکن اس کراکرم ہائی وے کی وجہ سے سیاحت اتنی زیادہ ہوگی, اور اس سیاحت کا فائدہ مقامی لوگوں کو سب سے زیادہ ہو. گلگت ہو گیا, ہنزا ہو گیا, یہ جتنے بھی علاقے ہیں یہاں پہ سیاحت کی وجہ سے معاشی سرگرمیوں میں بے پناہ اضافہ ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہائی وے نے یہ صرف ایک سڑک نہیں ہے, یہ بلکہ ایک ترقی کا پیش خیمہ ہے پاکستان کے عوام کے لیے بھی, گلگت بلتستان کے جو مقامی لوگ ہیں, اور چائنا کے ساتھ جو ہمارا وہ خنجراب والا ہے جو کاشغر کا ایریا ہے. تو یہ مقامی لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک امید کی کرن. اچھا, مقامی لوگوں کے لیے پھر ہم ٹورزم کی بھی بات کرتے ہیں. حسان داؤد صاحب یہ بتائیے گا, ٹورزم کی جہاں تک بات کریں ہم ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کی, ایشین کنٹریز کی, ایون کہ یورپ کے بہت سارے ممالک, سوئٹزرلینڈ, بہت ساری ہم مثالیں دی جاتی ہیں. 20 سے زیادہ ایسے ممالک ہیں جو تو ٹوٹلی بیسڈ جو ہے وہ کرتے ہیں ٹورزم پہ, ان کی اکانومی جو ہے وہ اس پہ انحصار کرتی ہے. تو یہ جو ہمارا ٹورزم ہے گلگت بلتستان کا, پھر یہ جو 3 ماؤنٹین رینج ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہندو کش, کراکرم, اس کے لیے تو ایک لارجسٹ ٹورسٹ ارائیول جو ہے اس کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. تو پھر یہ جو گلگت بلتستان کی بات کریں یا کوہستان کی بات کریں, یہاں پہ ٹورزم انفراسٹرکچر کے لیے اس روڈ سے ہم کتنی مدد حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ٹورسٹ اگر پہنچ سکے گا کسی ڈیسٹینیشن میں تبھی ٹورزم پروموٹ ہوگی, اور نیچرلی یہ آسان راستے نہیں ہیں. اگر آپ دیامیر بھاشا ڈیم جائیں, آپ مومن ڈیم جائیں, مومن نہیں سوری داسو اور دیامیر بھاشا جو کوہستان سے گزر کے اور پھر آگے آپ جی بی کی طرف جاتے ہیں, یا آپ خنجراب پاس کی طرف جا رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ جغرافیکلی آئیڈیل جگہ پہ لوکیٹڈ ہیں. نہ صرف یہاں پر ٹورزم کے بے انتہا سائٹس ہیں, چاہے وہ واٹر ٹورزم ہو, چاہے ایڈونچر ٹورزم ہو, چاہے نیچرل ٹورزم ہو, یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس لحاظ سے. پھر اگر آج کے دن کی ہم بات کریں اور اس وقت جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, کیونکہ ٹورزم کا بھی کچھ تعلق جیو پولیٹیکل سچویشن سے ہوتا ہے, اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے سامعین کو, ناظرین کو کیسے. اب اگر فار ایگزامپل چائنیز کی میجر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن, چونکہ وہاں پہ آسودگی ہے, وہاں پر لوگوں کے پاس پیسہ ہے, اور ینگ جنریشن ٹورزم پہ بہت زیادہ یقین کرتی ہے, کیونکہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ جو کماتے ہیں اس کو ہم نے ٹورزم پہ اور اپنے لائف کے اندر انجوائے کرنا ہے. تو اس لحاظ سے ان کی جو فیورٹ ٹورزم تھی, ڈیسٹینیشن تھی, وہ یورپ تھی, اور سملرلی یو ایس اے تھی. یو ایس اے کو تو مئی کو بھی کہتے ہیں, ایک ونڈرفل بیوٹیفل لینڈ, چائنیز لینگویج. لیکن اب ریسنٹلی جو جیو پولیٹیکل سچویشن جس طرح چینج ہوئی ہے, اور جس طرح انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے, جس طرح گلوبل ساؤتھ اور گلوبل نارتھ کے درمیان ڈویژن آ رہا ہے, تو لوگ اپنے کلوز ڈیسٹینیشن جس میں انویسٹمنٹ وائز بھی نیئر شورنگ اور فرینڈلی شورنگ ہو رہی ہے, کہ آپ ایسی جگہوں پہ جائیں جو آپ کے قریب بھی ہوں اور جہاں پر آپ کے فرینڈز رہتے ہوں. تو جو اوور آل گلوبلی جہاں پر کیپٹا چائنیز کی ایکسیپٹنس ہے, وہ پاکستان نمبر 1 ہے. مطلب جہاں پر بھی آپ چائنیز ہوگا, چاہے وہ بازار میں ہو, چاہے وہ ہوٹل میں ہو, چاہے وہ ریسٹورنٹ میں ہو, اس کو مطلب کھلے دل سے پاکستانی ریسیو کرتے ہیں اپنی, اور پاکستانی کلچر کا حصہ ہے ہاسپٹل.
سو اس لحاظ سے آئی تھنک، اور اب چائنیز آہستہ آہستہ آسیان اور ایشین ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہے ہیں. میں بھی ریسنٹلی اسکردو گیا تھا بائی ایئر، تو میں نے دیکھا فلائٹ کے اندر بے انتہا ملیشینز موجود تھے. ہمیں جتنے فلائٹ کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے اس لحاظ سے. سو اس لحاظ سے فارنرز اب آ رہے ہیں اس ڈیسٹینیشن پہ، اور نیچرلی روڈز انفراسٹرکچر چونکہ بہتر ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کا فوکس بھی اس میں ہے، تو لوگوں کی ایکسیسیبلٹی ان ایریاز کی طرف جو کہ ونڈر لینڈ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ سوئٹزرلینڈ یقینی طور پہ یورپ میں ہے، وہاں پر اور بہت بنیادی انفراسٹرکچر ہے، لیکن یہاں پر یہاں نیچرل ہے سر، جو یہاں پہ نیچرل ہے. اور لیکن میں اس بات کو کمپلیٹ کر لوں تو جی. چائنیز کے لحاظ سے یہ نہ صرف نیئر ہے بلکہ فرینڈلی ملک بھی ہے. اب ہم نے کیا کوشش کرنی ہے؟ یہ نہیں ہوگا کہ ایک نیچرلی آپ نے اپنے اسکردو ایئرپورٹ کو امپروو کرنا ہے اور چائنیز کے لیے اسپیشل مراعات دینی ہے، چائنیز کے لیے اسپیشل آپ نے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنانی ہے، ہوٹلز کے اندر چائنیز فوڈ کی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے لحاظ سے فیسلٹیز، جی ایس ٹی کاؤنٹرز وغیرہ نہیں ہیں، جی ایس ٹی کاؤنٹرز بنانے چاہیے. اپنے کلچر میں رہتے ہوئے بنانی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کلچر کو اوائڈ کرنا ہے. بہت سارے لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. اپنے کلچر میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے ہوٹلوں میں رہنے میں نہیں آئے، کیونکہ ہوٹل اور سڑکیں ان کی اپنی بہت شاندار ہیں. جی ہاں. وہ یہاں پر آئیں گے آپ کی نیچرل بیوٹی کے لیے، آپ کے خوبصورت دریا، خوبصورت پہاڑ، راکا پوشی، ناگا پربت دیکھنے کے لیے آئیں گے. جی. تو جب وہ یہاں پر آئیں گے تو آپ ایٹ لیسٹ ان کے لیے فیسلٹی. ساتھ ساتھ ایک اور سیکٹر آپ ضرور اس پہ ڈسکس کیجیے گا کہ مائننگ کا سیکٹر بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ اوپن ہو گیا ہے. جی ہاں. کیونکہ یہاں پر بے انتہا منرلز ہیں، شاندار مائنز ہیں جو کہ ہسٹوریکلی، اور وہاں پر لوکلز are willing to do projects with Chinese. So میں تو بلیو کرتا ہوں انکلوسیو ڈیولپمنٹ میں. اچھا، کیونکہ آپ ڈاکٹر احسان صاحب، مجھے پتہ ہے آپ کو اب ہم انسائکلوپیڈیا کہیں یا آپ مختلف جو ہے وہ شعبوں کے ماہر بھی ہیں، تو آپ کے پسندیدہ سبجیکٹ جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں، آپ تھوڑا ویٹ کریں. اس میں ٹورزم ہے، مائننگ ہے، مائن اینڈ منرلز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روڈ انفراسٹرکچر ہے، پھر اکنامک زون ہے، یہ تمام پہ ہم بات کریں گے. لیکن میں بڑا شارٹلی آپ سے دنیا کا 8واں عجوبہ اسے کہا جاتا ہے، دنیا کا 8واں عجوبہ. تو یہ ایک ایلیمنٹ جو ہے، اس کو کس طریقے سے ہم اس کی پبلسٹی کر سکتے ہیں پوری دنیا میں؟ ایک تو آپ نے جیو پولیٹیکل چینجز کا بتایا، ایک اور فیکٹر اس میں آپ فرسٹریشن بھی لے لیں ساتھ میں، جس طریقے سے حالات بدلتے جا رہے ہیں، کلائمیٹ چینج کا بڑا امپیکٹ آ رہا ہے، انٹرنیشنلی بہت زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے. تو اس فیکٹر کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیں، یہ فیکٹر تو گلوبلی ہے، صرف پاکستان سے گلوبلی ہے. نہیں سر، میں یہ جو 8واں عجوبہ ہے، یعنی دنیا کا 8واں عجوبہ ہے، اگر اس کو اسٹڈی کیا جائے، بہت ساری چیزوں میں اگر آپ بڑی اس کی چھان بین کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن اس کو زبان زدِ عام کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ جنزی اور جو ینگر جنریشن ہے وہ سوشل میڈیا پہ بلیو کرتی ہے. وہ ہو سکتا ہے اپنے پیرنٹس کی بات پہ اتنا اعتبار نہ کرے جتنے سوشل میڈیا پہ. اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بہت سارے اچھے انفلوئنسر ہیں جو کہ ٹورزم پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کا تعلق گلگت. مجھے یاد ہے کہ میری ایک کولیگ تھیں جو کہ کراچی سے ہیں، رہنے والی وہ گلگت بلتستان کی، اور انہوں نے ایک بہت ہی اچھی ایک اپنی ایک پوسٹ لگائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگ جب گلگت بلتستان میں آئیں تو یہاں کے کلچر کا اور یہاں کی انوائرمنٹ کا خیال کریں. دیکھیں، اگر ہمارے ٹورسٹ، میں ڈومیسٹک ٹورسٹ کی بات کر رہا ہوں، انٹرنیشنل ٹورسٹ کی بات نہیں کر رہا، اگر ان ایریاز میں جائیں گے اور پلاسٹک کے لفافے پھینک کے جائیں گے اور وہاں پر گن ڈالیں گے تو پھر بہرحال وہ کیچ نہ جائیں میری طرف سے. سو رسپانسبل ٹورزم سب سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو پروموٹ کرنے کا کام. ڈاکٹر احسان صاحب، یہ آپ نے ایک اتنا اہم پہلو جو ہے وہ چھیڑ دیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ کچھ غیر روایتی گفتگو بھی ہم یہاں پہ ضرور کریں. اور یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے، جس طرح ڈاکٹر احسان صاحب نے کہا کہ خدارا یہ آپ کا ملک ہے. اگر آپ کسی سیاحتی مقام پہ جا کے کیمپنگ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی فشنگ کرتے ہیں یا وہاں پہ آپ بیٹھ کر جو ہے کوئی گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، تو خدارا یہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے مجھے خود کہا ہے کہ ہم بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں، بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، اپنے گھروں کے دروازے بھی آپ کے لیے کھول دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان ٹورسٹ سے جو ہے یہ گزارش ہے کہ وہاں پہ خدارا اس طرح کے کام نہ ہی کریں. اور کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے ابھی تک پراپر وہاں گاربیج کا انتظام اور مزید انفراسٹرکچر پر بھی کام کرنا ہے، کیپیسٹی بھی اپنی دیکھنی چاہیے اور حالات کو بھی دیکھنا چاہیے، جو وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی
دیکھنا چاہیے. تو خدارہ یہ بڑا ایک اہم ڈاکٹر حسان صاحب کی مہربانی ہے، بلکہ احسان ہے کہ انہوں نے اس طرف جو ہے ہماری توجہ مبذول کروائی ہے. اچھا فاطمہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ لینڈ روٹ کے حوالے سے جہاں بلو اکانومی کی اپنی امپورٹنس ہے، وہاں پہ لینڈ روٹ جو ہے اس کو ایک بیک بون کی حیثیت حاصل ہے. اب اسی سڑک پہ چاہے پیرلل دو سڑکیں ہم کہہ دیں کہ ایک تو آپ کی جو ہے وہ جس کو سی پیک کا نام بھی دیا، موٹر وے بھی ہے جس میں اب یہ تھاکوٹ تک کام ہے، تھاکوٹ سے پھر رائے کوٹ، اور رائے کوٹ کے بعد پھر جو ہے یہ آگے جو ہے یہ مزید بھی کنیکٹ ہوگی. پیرلل یہ سڑکیں جو ہے وہ دونوں آپس میں کنیکٹ بھی ہوں گی. تو کیا یہ واقعی اسی طرح ہوگا کہ ٹریڈ جو کانوائے ہوگا اس کے لیے ایک مخصوص جو ہے وہ سڑک ہوگی اور KKH جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے زیادہ استعمال ہوگی؟ جی دیکھیے، ہم KKH پہ پوری طریقے سے انحصار اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ ہمارے انوائرمنٹل ایشوز کافی زیادہ ہیں. یہاں پہ ہرڈلز ہوتے ہیں، آئے دن یہاں پہ روڈ بلاک ہو جاتا ہے. اوپر سے اس کے ساتھ ساتھ داسو ڈیم کی جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے بھی یہاں پہ کافی رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہاں سے ہمیں روٹ شارٹ پڑتا ہے، ہمیں ڈسٹینس کافی کم پڑتا ہے اور ہم ایزیلی جہاں تک ہماری ایکسیس ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. حارث بلال ملک صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اس شاہراہ کے حوالے سے ہم اس کی امپورٹنس کی بھی بات کرتے ہیں. چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات ہوں یا معاشی تعلقات ہوں، اس میں یہ بڑا ایک اہم سنگ میل قرار دیا جاتا ہے. اب آگے مزید اس پہ کام کی رفتار جو ہے اس کو تیز کرنا ہے. تو فیز 2 میں آپ کو جو ہے KKH کی امپورٹنس کس طرح لگ رہی ہے اور کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ تیز ہوگا کام؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کراکرم ہائی وے جو ہے، جیسا کہ اس نے سی پیک فیز 1 کے لیے بنیاد کا کام کیا ہے، بنیاد جو ہے اسی کی بنیاد پہ سی پیک کا آئیڈیا جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں مٹیریلائز ہوا. تو سی پیک فیز 2 کی طرف جیسے ہم جا رہے ہیں اس میں بہت سے شعبے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہوئے ہیں. آپ شاید میرے سے بہتر بتا سکیں، جس میں جو ہے نا آپ کا یہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے، اسپیشل اکنامک زون ہے، ایگریکلچر کی بات ہے، گرین اکانومی کی بات ہے، اور اس طرح بے تاشا اور اس کے لیے اسپیسیفک جو ہے نا ہمارے پاس ٹورزم بھی ہے. بالکل. تو کراکرم ہائی وے جو ہے نا سی پیک فیز 2 کے لیے بھی اب جیسے مزید روڈ انفراسٹرکچر کی آپ بات کریں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ تھا کوٹ سے آگے رائے کوٹ اور پھر فردر بھی اس کی ایکسپینشن جو ہے نا وہ بھی اس کی بات چیت بھی ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کراکرم ہائی وے کی جو اہمیت ہے وہ جس طرح سی پیک فیز 1 کے لیے تھی، سی پیک فیز 2 کے لیے بھی اس کی وہی اہمیت ہے جو کہ آگے چل کے اس کے لیے جو ہے نا ایک بہتر جو ہے نا معاونت فراہم کرے گی. اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ سی پیک فیز 2 پہ کام کی رفتار جو ہے نا وہ سی پیک فیز 1 کے بھی مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ سی پیک فیز 1 زیادہ تر انفراسٹرکچر کے بارے میں تھا. انفراسٹرکچر ہم نے بنا لیا. اب سی پیک فیز 2 میں ہم نے انڈسٹری کی طرف جانا اور جو مختلف شعبے میں نے بیان کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک زون وغیرہ اس پہ انویسٹمنٹ آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک فیز 2 پہ جو ہے نا زیادہ تیز رفتاری سے کام کرنا چاہیے، اور اس میں اگر کوئی مزید راہداری ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تو ان پہ مزید جو ہے نا تیزی سے کام ہونا چاہیے. اچھا، ایک چیز اس میں اور بتائیے گا، یہ لازوال قربانیوں کی بھی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. پوری دنیا میں مختلف شاہراہیں بنائی گئی. 8000 جو ہے وہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تعداد میں 8000 ٹن ڈائنامائٹ کا جو استعمال کیا گیا ہے. تو یہ بھی تو پوری دنیا میں اس کی بھی ایک امپورٹنس ہے، کیونکہ اب حالات بدل گئے ہیں، جدید اکوپمنٹس آ گئے. اب تو آپ دیکھیں چند مہینوں میں ٹنلز بنا دیے جاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے اپنے شروع میں بھی کہا تھا کہ 8000 ٹن ڈائنامائٹ کا یوز ہوا. آپ امیجن کریں اس اگر ٹائم زون میں ہم جائیں، جسٹ وی کین امیجن اونلی کہ 60 کی دہائی میں بھی چائنا اس قابل تھا، اور چائنا اور پاکستان کی شراکت داری اس لیول کی تھی کہ انہوں نے ایک دنیا کا 8واں بڑا عجوبہ تخلیق کر دیا، جس کے لیے لازوال قربانیاں بھی ہیں. 8000 ٹن ڈائنامائٹ صرف ابھی ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن جب استعمال ہوا اتنے سالوں میں تو ڈیفینیٹلی اس کو کسی وجہ سے ہی دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کو بنانے کے لیے یہ ایک ناممکن کو ممکن کر دیا گیا. کیونکہ میں نے جہاں تک تاریخ پڑھی ہے اس ٹائم بھی اس پہ کرٹیسزم ہوتا تھا. بہت سی مغربی جو کمپنیز ہیں اس کو ناقابل عمل منصوبہ کہتی ہیں، لیکن پاکستان اور چائنا نے باہمی عزم کا وہ اظہار کرتے ہوئے اس منصوبے کو، جیسے کہ آپ نے اپنے ذکر بھی کیا کہ 900 لوگوں نے جو ہے نا مزدوروں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اس منصوبے کو پایہ تکمیل پہنچایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا لازوال قربانی ہے، اور واقعی میں یہ جو ہے نا دنیا کا. بالکل. حسان داؤد صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا. یہ بتائیے گا سر، میرا یہی سوال ہے کہ ٹریڈ کانوائی کی بات کریں، گوڈز ٹرانسپورٹ کی بات کریں، پھر دوسری طرف پبلک ٹرانسپورٹ، پھر جو ٹورسٹ ہیں ان کے لیے اب 2 پیرلل ہمارے پاس شاہراہیں ہوں گی. تو اس جو کراکرم ہائی ویز ہے اس کی جو توسیع ہوگی یا اس کو اثر نو جو تعمیر کیا جائے گا، تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ مقامی لوگوں کے لیے، پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے اور جو ٹورسٹ ہیں
ان کے لیے جو ہے اس پر مزید کام کرنا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا جو پچھلا سوال تھا جو آپ نے میرے کولیگ سے پوچھا، آئی تھنک اس لحاظ سے سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر کلومیٹر پہ ایک جان قربان کی گئی. بالکل. جو شہادت پاکستان سائڈ سے اور چائنیز سائڈ سے جو اوور آل اگر آپ دیکھیں تقریباً یہ 900 پاکستان سائڈ سے اور 200 چائنیز سائڈ سے جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، ان کی فیملیز نے قربانی دی. آئی تھنک یہ بھی ایک میریکل ہے دوستی کا. کسی بھی میرا خیال ہے دو نیشنز کے درمیان کسی بھی انفراسٹرکچر یا روڈ یا بارڈر یا کراس واٹر، یہاں پہ تو ایسا ملک بھی ہے جو کہ آپ کے انڈس واٹر ٹریٹی ختم کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، لوگوں کا پانی ختم کرنے کو. اس میں ایک لازوال دوستی ہے جو کہ جانیں قربان کر رہی ہے اس دوستی کو اسٹرینتھن کرنے کی. سر ان کو یہ دوستی یاد رکھنی چاہیے نا، پھر پانی بند کرنے کی بات نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے پانی کہاں سے آ رہا ہے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں جی کہ جی ہندوستان جس طرح پانی بند کر رہا ہے وہ بھی تو ہمارا نیبر ہے، اور ایک طرف چائنا ہے، تو چائنا کی دوستی تو لازوال ہے اس لحاظ سے. اور یقینی طور پہ یہ انفراسٹرکچر میں جو پہلے بات کر رہا تھا نا، کسی بھی ملک کی جو اوور آل گروتھ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ انکلوسیو ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ شہروں کے اور سدرن ایریاز میں ڈیولپمنٹ ہو اور ناردرن ایریاز میں وہ کنیکٹیویٹی نہ ہو. تو یہ جو کنیکٹیویٹی ہے، رورل اربن سینرجی جو نارتھ ساؤتھ ڈیولپمنٹ لے کے جا رہی ہے، جی ٹی روڈ کیوں بنائی گئی تھی ہسٹوریکلی، اور اس کا آپ کے ایچ کے ساتھ جو کنیکٹیویٹی ہے، یہ دو گریٹ گرینڈ منصوبے ہیں جو میرے خیال میں، چونکہ میں پروجیکٹ مینجمنٹ پڑھاتا ہوں اس لحاظ سے پروجیکٹ مینجمنٹ کا اگر کوئی بیسٹ کیس اسٹڈی بنتی ہے وہ یہ دو پروجیکٹس بنتے ہیں، گرینڈ ٹرنک روڈ اور یہ کے ایچ، اور یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں حسن ابدال میں. جی. سو نہ صرف اس کی ہسٹورک سگنیفیکنس ہے، اور بالکل وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کی معاش میں، ان کی تجارت میں، دیکھیں ان کے لیے تجارت کرنا چائنا سے آسان ہے، اور بہت سارے ایسے منرلز ہیں جو ڈائریکٹلی آپ چائنیز بارڈر سے آپ بھیج سکتے ہیں، ٹائم بچے گا. اور سملرلی جو کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ ہے، چائنا کا $5 ٹریلین کا ٹریڈ ہے، اس کا اگر آپ امیجن کر لیں اور میتھمیٹکس کر لیں کہ اس کا اگر ہم 1% بھی ٹریڈ اگر اس روٹ سے ہونے لگ جائے تو یہ ملینز آف ڈالرز کی بات ہے، بلکہ بلینز کی ہے. تو ان باؤنڈ اینڈ آؤٹ باؤنڈ چائنیز سائڈ سے، اور پھر آپ اپنا ٹریڈ بھی ڈال لیں، اس کے اوپر ریسٹورنٹس دیکھ لیں، اس کے اوپر روڈ سائڈ اسمال چائے خاناز دیکھ لیں، ٹورزم کے لحاظ سے روڈز کا دیکھ لیں، ہوٹلز دیکھ لیں. تو اس لحاظ سے آئی تھنک یہ ایک نہ صرف ٹریڈ بلکہ احسان صاحب آپ نے جو مختلف اس میں فیکٹرز کا ذکر کیا ہے ٹورسٹ کے حوالے سے، ان کی آسانیوں کے لیے ہمیں جی ایس ٹی کاؤنٹرز بنانے کی مزید ضرورت ہے، ہمیں مزید جو ہے وہاں پہ انفراسٹرکچر کو بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اوورآل دیکھیں ایک تو ہمارا جو ڈومیسٹک ٹورسٹ ہے اس کے لیے، اور پھر جو ہمارا انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہے اس کے لیے، ان دونوں کی علیحدہ علیحدہ ریکوائرمنٹس بھی ہیں، ان کو بھی پورا کرنا جو ہے اس پر بھی آگے جا کر ہم بات کریں گے. اچھا فاطمہ ذرا کنکلوڈ کیجئے گا، میں چاہوں گا کے ایچ کے فیوچر کے حوالے سے کہ فیوچر میں کتنا اس میں مزید پوٹینشیل ہے اور کتنا اس کو انفراسٹرکچر کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. جی بالکل، دیکھیں پہلے میں آپ کے وہ پچھلے سوال کا جواب دوں گی. پبلک ٹرانسپورٹ کی آپ نے بات کی تھی کہ کیسے ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو امپروو کر سکتے ہیں. پچھلے دنوں ایک نیوز بھی چلی ہوئی تھی جس میں پاکستانی اسٹوڈنٹس پریفر کر رہے تھے کہ وہ پنجاب پاس کے تھرو چائنا میں انٹر ہوں، کیونکہ وہاں سے ان کو زیادہ اکنامک پڑ رہا تھا. اور وہ ایک کچھ پبلک بسز بھی تھی جنہوں نے اسپیسیفک روٹ تقریباً $50 کے اراؤنڈ اسٹوڈنٹس کو ٹکٹ دے رہے تھے. تو میرے خیال سے اس طرح کی اگر اور کمپنیز انٹروڈیوس کی جائیں گورنمنٹ لیول پہ بھی اور پرائیویٹ لیول پہ بھی، جو کراچی سے، بلکہ کراچی سے لے کے پنڈی سے لے کے پنجاب پاس تک اور پھر شنجان میں انٹر کریں، نہ صرف اسٹوڈنٹس کو بلکہ ایسے لوگ بھی جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں بزنس پرپزز کے لیے یا ایجوکیشن پرپزز کے لیے، جن کا اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ وہ بائی ایئر ٹریول کر سکیں. میرے خیال سے اس میں اگر یہ امپروومنٹ کی جائے ٹرانسپورٹ لاجسٹکس میں تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہو جائے گا، نہ صرف ہمارے پبلک کے لیے بلکہ چائنیز جو ٹورزم کے تحت آنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو چائنیز ہیں، بلکہ چائنیز کیا جو باقی جو کنٹریز کے بھی لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ پریفر کرتے ہیں کہ اسکردو میں لینڈ کریں اور حنزہ اور بلتستان کو دیکھیں، کیونکہ وہاں کی جو بیوٹی ہے وہ ان میچ ہے. اور میرے خیال میں پبلک ٹرانسپورٹ ہی ذریعہ ہے ہمارے ٹورزم کو بھی امپروو کرنے کا. اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ کے ایچ کو کس طریقے سے ہم لوگ بہتر کر سکتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے تو میرا مائنڈ میں پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم اکنامک زون گلگت بلتستان میں اگر ہم اکنامک زون
چائنا پاکستان پارٹنرشپ کے تحت اگر ہم وہاں پہ انٹروڈیوس کریں تو وہ بہت زیادہ ہماری جو ٹریڈ ہے چائنا کے ساتھ اس کو امپروو کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانزٹ ڈیلیز ہوتے ہیں کسٹم 24/7 اگر اس کو ہم لوگ 24/7 اس کی کسٹم کلیئرنس اگر ہم اس کو زیادہ ایکٹیو کر دیں اور وہ وہاں پہ جو ڈیلیز ہیں وہ فاطمہ جاوید اس میں ہمیں ایس آئی ایف سی جو ہے اس کی کافی مدد حاصل ہے. تو ایس آئی ایف سی بھی ایک واحد ایک شیلٹر آپ کہہ دیں کہ جو ہمارا ون ونڈو آپریشن لے لیں یا کسٹمرز کے حوالے سے جو ہے جی وہ کافی اس میں آسانیاں. بہرحال بہت شکریہ حارث بلال ملک صاحب, حسان داؤد بٹ صاحب اور فاطمہ جاوید, آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. KKH بات کی جاتی ہے شارع ریشم, شارع کراکرم ہائی ویز, یہ ایک عظیم اور لازوال قربانیوں کا نتیجہ ہے. یہ پاک چین دوستی میں مزید اس کو مضبوط رکھنے, انٹیکٹ کرنے کے لیے, مزید معاشی, تجارتی, سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے KKH کی امپورٹنس ہمیشہ رہے گی اور یہ لازوال دوستی ہمیشہ قائم رہے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.